نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو۔ سلام کو پھیلاؤ، سلام پھیلانے سے دلوں کا بند تالا کھلتا ہے، کھانا کھلانے سے دلوں کا بند تالا کھلتا ہے۔ ان دونوں عبادتوں سے نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، رنجشیں دور ہوتی ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں، حسد دور ہوتا ہے، کینہ و بغض دور ہوتا ہے، دشمنیاں دور ہوتی ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا جو صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ آج دیکھ لیجئے یہ کمی ہے، صف کے بیچ میں جگہ ہے، کوئی آنا چاہے تو اور تنگ کر دیتے ہیں اس کے لیے کہ مت گھسنے پائیے، ہاں اپنے مونڈے اور پھیلا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم کتنی اپنے اسلامی سماج کی کتنی پیاری تربیت، یہاں تک کہ عبادتوں کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، یعنی اس کی بھی گنتی اچھے لوگوں میں ہے جو نماز کا آتا پر اپنے مونڈے کو ڈھیلا رکھے، یعنی دوسرے کے لیے گنجائش ہو جائے، دوسرے کے لیے گنجائش، یہ تو نماز کے اندر ہے۔ سارے معاملات میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ شریعت کے دائرے میں نرم پہلو اختیار کرنے سے انسان اللہ کے ہاں خیر اور بھلائی پائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم لوگ لمبی عمر کی تمنائیں اور دعائیں کرتے ہیں، لمبی عمر کی تمنائیں دعائیں اور جتن کرتے ہیں کہ جلدی مرے نہیں، ہے کہ نہیں؟ کون آدمی اچھے لوگوں میں سے ہے یا کس کی گنتی اچھے لوگوں میں سے ہوگی؟ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث نمبر 3297 ہے، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کو لمبی عمر اللہ دے، ساتھ ہی ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ لمبی عمر مل گئی، بیماری کی حالت میں ملی، کیا فائدہ؟ چارپائی پہ پڑے ہیں، کیا فائدہ؟ لمبی عمر مل گئی اور جتنے لمبی عمر ملی اتنے شیطان کے ہم نائب ٹھہرے، کیا فائدہ؟ ہے کہ نہیں؟ یہاں ایک بات یہ ہے کہ جو عمر ملی ہے اسے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جسے عمر دراز میسر ہو، لمبی عمر ملے، ساتھ ہی ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ اور سب سے برا کون ہے؟ سب سے برا کون ہے؟ جس کو لمبی عمر ملے اور اس کی برائی بھی لمبی ہوتی چلی جائے، ہے بات کہ نہیں ہے؟ اگر لمبی عمر مل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ برائی بھی زیادہ ہو رہی تو اس سے کم عمر پانا اچھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔ تو اللہ کے رسول تم میں سب سے لوگوں میں وہ بہتر لوگوں میں سے ہے جس کو لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیاں اور اچھائیاں اور خیر و بھلائیاں بھی لمبی ہوتی جائیں۔ ایک اور حدیث سنیے، کتنی پیاری حدیث، اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی صحیح جامع کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے، لوگوں میں چاہے مرد ہو یا عورت، سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، شریعت کے دائرے میں اسلام کے حساب سے نفع پہنچانے والا ہو۔ ورنہ یہ فلمیں جو فارورڈ کرتے ہیں بھی شیطانوں کو نفع پہنچاتے ہیں، پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے ہیں؟ جو سودی کاروبار کرتے، جو چوروں کی مدد کرتے، جو زناکانے پھیلاتے، یہ بھی فائدہ لوگوں کو ان کی مزاج کے سمجھے۔ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو شریعت کی نگاہ، اسلام کی کسوٹی، وہ آدمی سب سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہو۔
سب سے بڑا فائدہ مند وہ ہے جو جہنم کے راستے سے بچا لے، اللہ کی ناراضگی سے بچا لے۔ یہ حدیث اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اچھے ہونے کی بہت ساری خوبیاں تمہارے اندر ہو تو مسلمانوں کا سہارا بنو، جتنی طاقت ہو ان کو نفع پہنچانے کی جائز طریقے سے پوری کوشش۔ یہی تو تھا صحابہ کرام کے اندر۔ مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو ایک صحابی آئے، اپنے صحابی مہاجر بھائی سے کہتے ہیں میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تمہارے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، تم اپنا مکہ گھر در چھوڑ کر کے آئے ہو، اسلام کے لیے اللہ کے لیے آئے ہو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں اترا تھا، ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہو بولو، میں اسے طلاق دے دوں، عدت گزارنے کے بعد تم شادی کر لو، یہ مجھے گوارا نہیں کہ میرے پاس 2 بیویاں ہو، تم بغیر بیوی کے رہو۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صحابی اپنے مہاجر بھائی سے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک باغ ہے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ اور یہ بات یاد رکھو تجربے کی روشنی میں کہ جس کو آپ سب سے زیادہ فائدہ پہنچاؤ گے اسی سے زیادہ آپ کو تکلیف بھی پہنچے گی۔ آپ کو صبر کرنا، احسان نہیں جھٹلانا، آپ کو صبر کرنا۔ یہ سمجھ لو جب اس کی طرف سے تکلیف ہونے لگی تو یہ جان لو کہ اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے، اللہ تمہارا امتحان لے کے۔ ایک زمانہ تھا اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا، اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ کیا، ایک غریب کے ساتھ یہ کیا، آج اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی تو اس کا رویہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک صحابی جب تہمت لگی تو ایک صحابی کا بھی کچھ انسان ہونے ناطے عمل دخل تھا، اللہ کے ان کے اوپر حضرت ابوبکر خرچ کرتے تھے، پورا خرچہ برداشت۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ انوالو نہیں تھی، کوئی بات آئی کہہ گیا، اس سے تہمت نہیں لگایا تھا انہوں نے۔ اس صحابی رسول اللہ کے اما عائشہ پر تہمت بدکاری کی نہیں لگائی تھی، بات ہے چھوڑیے اللہ کے رسول آپ کو بیویاں ملیں گی، اس طرح کی کوئی بات تھی۔ حضرت ابوبکر جب نے سنا تو آئے اللہ کے رسول، میں ان کو آپ جانتے میں ان کا خرچ برچ کا ذمہ دار تھا، خرچ کرتا تھا، اب میں آج کے بعد نہیں خرچ کروں گا، کیونکہ وہ ہماری بیوی کے معاملے، ہماری بیٹی کے معاملے میں وہ بھی کچھ ادھر ادھر کی کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے لا یأتل اولو الفضل منکم، تم میں سے کرم والے ہیں، فضل والے ہیں، مہربانی والے ہیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگوں میں اچھا وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہو۔ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک میجارٹی ہے ہم لوگوں کی، ابھی کھانا آئے گا اللہ برکت دے، ہر آدمی یہ سوچ لے میں بھوکا رہ جاؤں چلے گا لیکن میرے بغل میں میرے صحن پر بیٹھا ہوا آدمی بھوکا نہ رہے، اس کو بھی مرغی کا گوشت زیادہ مل جائے، اس کو بھی چاول زیادہ۔ یہ سوچ لیں دوسرے کے لیے، یہ سوچ لیں دوسرے کے، کھانا پورا بچ جائے گا کہ نہیں؟ کھانا پورا بچ جائے گا۔